تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 27، ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 27، اینڈ دوز ہو ہیو ارنڈ ایول ڈیڈس، اور وہ لوگ جنہوں نے برائی کو کمایا ہے، مطلب محنت کر کے کمایا ہے، کیونکہ بھئی برائی کو بھی محنت کر کے کمانا پڑتا ہے نا. دا ریکمپنس آف این ایول ڈیڈ از دا لائک thereof، اور جو بھی اس کا بدلہ ہے، جو بھی برے اعمال کا، وہ جیسا برا عمل ہے اس کے ہم وزن، اس کا برابر اس کے مثل اللہ اس کا بدلہ دے گا. اینڈ ہیوملیٹنگ ڈسگریس ول کور them their faces، تو ان کے چہروں کے اوپر ایک ذلیل کر دینے والا، بے عزت کر دینے والا ان کے چہرے کے اوپر وہ چیز کور کرے گی جو انسان کے چہرے پہ، یعنی کہ اس کو ذلت ملے، ذلت آمیز. نو ڈیفینڈر ول دے ہیو فرام اللہ، اور اللہ کے پاس سے ان کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے، یعنی جیسے اللہ کا حکم ہوگا تو ہی کوئی بھی بچائے گا نا، فرشتے بھی بچائیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو ان کو بچائے. Their faces will be covered as it were with pieces from the darkness of night، اور رات کا گہرا اندھیرا جو ہوتا ہے، اس اندھیرے کے ٹکڑے، جیسے اس کالی اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے چہرے پہ پورے ڈھانک دیے جائیں گے. They are the dwellers of the fire، اور وہ ہے آگ کے رہنے والے، یعنی جہنم کی آگ کے رہنے والے. They will abide therein forever، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، آمین. اللہم اجرنا من النار. The reward of the wicked criminals، یعنی کہ جو بدبخت لوگ ہیں، وکیڈ یعنی ٹیڑے لوگ، وہ مجرم بھی ہے ساتھ میں، تو ان کا ریوارڈ کا مطلب ایسا لگا ارے انعام ہے، مگر وہ انعام نہیں ہے، وہ سرکاسٹک وے میں بولا جا رہا ہے کہ وہ ریوارڈ ہے، وہ ریوارڈ نہیں، اس کا بدلہ ہے وہ. اللہ سیز والذین کسبوا السیئات جزاء السیئۃ بمثلها وترہقوہم ذلہ، and those who have earned evil deeds the recompense of an evil deed is the like thereof and humiliating disgrace will cover them، یعنی their faces. تو جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے برائی، برے اعمال، اس کا بدلہ اس کے برے اعمال کا ویسا ہی ہوگا جیسی ان کی کمائی ہے، اور ان کے چہروں کو ڈھانک دیا جائے گا بہت ہی ذلت سے، بے عزتی سے. After Allah told us about the state of those happy people who have done right، اور اللہ نے اس سے پہلے ہم کو وہ خوش قسمت لوگوں کے بارے میں بتایا، جنتی لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سب چیز صحیح کی، اللہ کا حکم مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ انہوں نے کیا، تو وہ سب رائٹ کیا انہوں نے، یعنی کہ سب کچھ صحیح کیا، تو وہ لوگ ہیں ہیپی پیپل، یعنی کہ بہت ہی خوش قسمت لوگ. اینڈ ہی پرومسڈ، یعنی اللہ پرومسڈ انکریز ان ریوارڈ، کہ اللہ نے ان کے لیے کہا اور زیادہ. تو زیادہ کیا ہے؟ ریوارڈ کے اندر اور بڑھوتی اور زیادہ، انکریز، تو وہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. He continued to tell us about the unlucky miserable ones، اور پھر اللہ نے ہم کو ان مطلب بدنصیب، بدقسمت اور بہت ہی مایوس اور دکھی لوگوں کے بارے میں اب اللہ ہم کو بتاتا جا رہا ہے. He told us about his justice with them، پھر اللہ نے اپنی عدل اور انصاف بھی بتایا کہ اللہ ان کے ساتھ کیا انصاف کرے گا. He will reward them with similar evil without any increase، یعنی اللہ نے گڈ میں تو انکریز کیا، لیکن ابھی یہ بیڈ اور ایول جو اعمال جن کے ہیں برے، اس میں اگر بولتا کہ میں یہاں بھی انکریز کرتا ہوں تو سوچ لو پھر ان کا کیا حشر ہوتا. لیکن یہاں اللہ کہتا ہے کہ نہیں، جیسا انہوں نے کیا ہے نا اس کا سملر، اس کا ملتا جلتا ہی میں دوں گا، اس میں کوئی انکریز نہیں کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا یعنی عذاب میں. وَتَرْحَقُوهُمْ and will cover them، اور ڈھانک دے گا ان کے چہرے کو، meaning that their faces will be covered and overtaken by humiliation because of their sins and their fear from these sins. تو اس کا مطلب ہے وَتَرْحَقُوهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے چہرے ڈھانک دیے جائیں گے، اور ان کو ذلت جو ہے وہ ان کے اوپر پوری حاوی ہو جائے گی، کیونکہ ان کے جرم، ان کے گناہ کی وجہ سے، اور ان کا وہ خوف جو ان کے گناہ کی وجہ سے مطلب ان کو ہے، تو وہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، کانپ رہے، گھبرا رہے، اور پلس تو وہ ان کے اوپر ذلت آ جاتی ہے. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں اور جگہ پہ بھی کہا، سملرلی اللہ سیڈ
اللہ نے سورہ نمبر 42 جو ہے وہ سورہ شورا کنسلٹیشن اس کی آیت نمبر 45 وَتَرَاهُمْ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ and you will see them brought forward to it یعنی ہیل کے پاس ان کو تم دیکھو گے ان کو لایا گیا made humble by disgrace اور ان کو بالکل ذلیل کر دیا گیا بے عزت کر دیا گیا اس کے اندر ان کو ہمبل ہونا پڑا. He also said پھر اللہ نے ایک اور سورے میں کہا جو سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم علیہ السلام ان کی اس میں آیت ہے 42-43 وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ Consider not that Allah is unaware of that which the wrongdoers do. تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ بالکل غافل ہے اس سے جو بھی وہ لوگ گناہ جو ظلم کر رہے ہیں. But he gives them respite. اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے. تو مہلت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے غافل ہے unaware ہے. تو یہ مہلت کو تم کوئی غلط مطلب میں مت لینا. اور ریسپائٹ اپ ٹو اے ڈے یعنی وہ ڈے کون سا ہے قیامت کا دن when the eyes will stare in horror یعنی ہارر ایک دم خوف زدہ ہو کے آنکھیں جو ہے وہ دیکھ رہی ہوگی گھور رہی ہوگی. they will be یعنی وہ لوگ ہوں گے hastening forward with necks outstretched their heads raised up towards the sky. وہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے دوڑ رہے ہوں گے اس دشا میں اس ڈائریکشن میں اور ان کی گردنیں تو ایسی آؤٹ اسٹریچ ہو گئی ہوگی جیسے گردن نہیں باہر جیسے کھینچ گئی لمبی ایسی گردن لمبیاں ہو گئی اور ان کے ماتھے جو ہے وہ پورے کے پورے اوپر کی طرف دیکھ رہے آسمان کی طرف خوف زدہ ہو کر اور وہ لوگ بھاگ رہے یعنی جلدی جلدی جا رہے ان کی گردنیں آگے نکلی ہوئی ہیں. اللہ دین سیڈ یہ سب اللہ بیان کر رہا ہے قرآن کے اندر تو پھر یہی سب باتیں ہیں جو اللہ بیان کر رہا ہے جو کہ مطلب ہونے والی ہے. اللہ دین سیڈ ما لہم من اللہ من عاصم نو ڈیفینڈر ول دے ہیو فرام اللہ اللہ کے پاس سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. میننگ دیر ول بی نو پروٹیکٹرز ٹو پریونٹ دیم فرام پنشمنٹ جیسے کہ اللہ نے کہا کہ مطلب نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی ان کو بچانے والا اور نہ ہی ان کی عذاب اور سزا کو ہٹانے والا دور کرنے والا روکنے والا وہ بھی کوئی نہیں ہوگا. پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا سورہ نمبر 75 سورہ قیامہ آیت نمبر 10, 11, 12 تین آیت ہے. یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. On that day man will say اس دن کیپٹل ڈی سے جو ڈے ہے یعنی وہ جو دن ہے ججمنٹ ڈے ریزریکشن کا ڈے اس دن انسان کہے گا ویئر از دا ریفیوج ٹو فلی بچنے کے لیے بھاگنے کے لیے کہیں کوئی پناہ گاہ کہاں ہے. نو دیر از نو ریفیوج نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی پناہ گاہ جہاں وہ پناہ لے سکے. Unto your Lord alone will be the place of rest that day. تمہارے رب یعنی وہی اکیلا رب جو اکیلا ہے. دنیا میں تو تم بہت سارے معبود بنا کے اس کے ساتھ شریک کر رہے تھے اور بہت سارے لوگ وہ کر رہے تھے کہ بھئی کہیں مطلب جو بہت ہی اچھے لوگ جیسے نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ تھے تو وہ پتہ چلا ان کے پتلے بنا دیے اب ان کے بت بنا کے ان کو پوج رہے. اور آج کی دنیا کے اندر کہ ابھی ہمارے ٹائم میں جو لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ گزر جاتے ہیں تو ان کے مزار بنا کے پوج رہے ہوتے حرکتیں کر رہے ہوتے وہاں پہ ایک. تو یہاں پر کہا کہ unto your Lord alone تمہارا رب جو ہے وہ اکیلا واحد ہوگا اور وہیں پر ہوگی will be the place of rest that day. ریسٹ کا اگر جگہ کوئی ہے تو وہ تمہارے رب کے پاس وہ اکیلا واحد القہار اسی کے پاس ہوگا اور کہیں نہیں ملے گا. اللہ اسٹیٹمنٹ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما their faces will be covered as it were pieces from the darkness of night.
یعنی اندھیری کالی رات، اس کے ٹکڑے جیسے ان کے چہروں پہ لگا دیے گئے، ان کے چہرے کو ڈھانک دیا گیا اس کالی رات کے ٹکڑوں سے. means that their faces will be dark in the hereafter. آخرت میں ان کے چہرے کالے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں کالی کرتوت، آخرت میں چہرے کالے. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. دس از سملر ٹو ہز اسٹیٹمنٹ. پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 106-107. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. تو اب یہاں پر پہلی جو آیت ہے اس میں کہا گیا آیت نمبر 106 میں on the day, اس دن, the day of resurrection, قیامت کا دن, when some faces will become white and some faces will become black. کچھ چہرے ہوں گے بہت ہی اجلے سفید دودھ کی طرح اور کچھ ہوں گے کالے. As for those whose faces will become black, اور وہ لوگ جن کے چہرے کالے پڑ گئے ہیں, to them will be said, ان سے کہا جائے گا, did you reject faith after accepting it? تو تم نے ایمان کو رد کیا تھا اس کو قبول کرنے کے بعد. یعنی کہ تم کوئی بھی اللہ کی بات کو رد کرتے ہو اگر, تو تم نے وہ ایمان کو رد کر دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرتے ہو. then taste the torment in hell for rejecting faith. تو تم نے جو ایمان کو رد کیا تو جاؤ اب چکھو وہ آگ, یعنی جہنم کے آگ کے اندر کا مذاق چکھو, جاؤ ٹورمنٹ کا. And for those, اب یہ جو دوسری آیت ہے 107, and for those whose faces will become white, اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے اجالے والے, they will be in Allah's mercy, وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. Paradise, جنت, therein they shall dwell forever, رہیں گے وہ لوگ وہاں ہمیشہ ہمیش. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. پھر اللہ نے ایک اور جگہ کہا, ہی آلسو سیڈ, سورہ نمبر 80 سورہ عباسہ, اس کی آیت نمبر 38, 39, 40, 3 آیت ہے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. Some faces that day will be bright, laughing, rejoicing at good news of paradise. Allahumma rabbana jalna minhum, آمین. کچھ چہرے ہوں گے اس دن, وجوہ یومئذ مسفرہ, اور وہ ہوں گے بہت ہی اجلے, بہت ہی نورانی, بہت ہی چمکے ہوئے, bright, will be bright. laughing, ضاحکۃ مستبشرہ, ہنس رہے ہوں گے وہ, اور خوب مطلب ریجوائز کر رہے ہیں, یعنی کہ ان کو بہت ہی خوشیاں نصیب ہو رہی ہے جو ان کو بشارت دی جا رہی ہے جنت کی. اینڈ ادر فیسز ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ, غبار کس کو بولتے ہیں ہم, دھول مٹی کا غبار, تو وہ غبرہ جو ہے وہ وہی ہے. اینڈ ادر فیسز دیٹ ڈے ول بی ڈسٹ سٹینڈ, مٹی اور کیچڑ سے بھرے ہوئے چہرے ہوں گے اس دن. اولئک اصحاب النار, ہوں گے وہ جہنم والے. ہم فیہا خالدون, اور رہیں گے اس میں وہ ہمیشہ ہمیش. They are the dwellers of the fire, they will abide therein forever. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار یا مجیرو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ.